میرا تو موقف یہ ہے کہ میں مختار سقفی کے بارے میں پازیٹیو نظریہ رکھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختار سقفی کے ماننے والوں کے پیچھے سنن کبریٰ البیہقی میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اگر اس نے دعویٰ نبوت کیا تھا تو اس کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے تھے؟ یا آپ ثابت کریں کہ آخری عمر میں انہوں نے کر دیا تھا۔ اور وہ جس طرح کی امبیگوس روایتیں لے کے آتے ہیں نا، اس طرح کی روایتیں تو اس سے بڑھ کے صوفیاء کے ہاں ملتے ہیں، ان کو تو کوئی دعویٰ نبوت نہیں کہتا۔ یاد رکھیے گا، مختار سقفی نے آل امیہ کی بیج کنی کی تھی، اس کے حاسدین بہت تھے، اس لیے پوری کوشش کی ہے اس کے مخالفین نے گھڑنے کی ایسی باتیں کہ ان کو بدنام کیا جائے۔ تو اس لیے اس معاملے میں یعنی میرا مختار سقفی کے اوپر کلپ بھی چڑھا ہوا ہے کہ اس معاملے میں میرے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے کہ میں اتنا ایکسٹریم حکم کسی کے بارے میں لگا دوں، ٹھیک ہے؟ تو میں ان کے بارے میں پازیٹیو نظریہ رکھتا ہوں۔ مرزے کے بابوں میں سے ایک بابا ہے مختار سقفی، جس کا دفاع مرزے نے کئی ویڈیوز میں کیا ہوا ہے، اور مرزا واضح لفظوں میں یہ کہتا ہے کہ میں اس کے متعلق پازیٹیو نظریہ رکھتا ہوں۔ پھر ساتھ اس نے یہ کہا کہ صحیح سند سے اس کے متعلق کوئی اس طرح کی منفی چیز ثابت نہیں، حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ صحیح سند کے ساتھ اس طرح کی باتیں، اس کے دعوے ثابت ہیں، وہ آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت جس کا نمبر اسلام 360 کے مطابق 12450 ہے، اس میں صحیح سند کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ رفاعہ بجلی جو مختار سقفی کا خاص ترین آدمی تھا، تو وہ تھا اور مختار سقفی تھا، یہ دو تھے۔ اس کے سامنے مختار سقفی نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور وہ ابھی اٹھ کر گئے ہیں۔ تو وہ جو خاص آدمی تھا رفاعہ، اس کے سامنے جب اس قسم کا دعویٰ آیا، اس کو بھی اتنا غصہ آیا، اس نے کہا میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو قتل کر دوں، لیکن چونکہ اس کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا، معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے قتل نہیں کیا۔ بہرحال مختار سقفی نے یہ دعویٰ اپنے خاص آدمی کے سامنے کیا، اور وہی خاص آدمی ہی نقل کرنے والا ہے، اور اس راوی کا یعنی رفاعہ کا بنو امیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، خود مختار سقفی کا خاص آدمی تھا۔ اس لیے مرزے کا یہ کہنا کہ یہ بنو امیہ کی سازش ہے، انہوں نے اس طرح کی باتیں پھیلائی ہیں، یہ مرزے کا بالکل جھوٹ ہے۔ صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہم مسند احمد سے پیش کر چکے ہیں، اس میں کوئی بھی آدمی بنو امیہ میں سے نہیں ہے، بلکہ رفاعہ یہ خاص ترین آدمی تھا خود مختار سقفی کا۔ ایک اور روایت بھی آپ دیکھ لیں، مسند احمد کی اسلام 360 کے مطابق اس کا نمبر ہے 11080، یہ بھی بالکل صحیح روایت ہے۔ اس میں مختار سقفی کا یہ دعویٰ موجود ہے کہ وہ کہا کرتا تھا کہ اس کی طرف وحی نازل ہوتی ہے، یعنی اپنے اوپر وحی کے نزول کا دعویٰ کرتا تھا۔ اب مختار سقفی کے یہ دو دعوے ہم نے صحیح سند کے ساتھ دکھا دیے، اس کے باوجود مرزا مختار سقفی کا کئی ویڈیوز میں دفاع کر چکا ہے، اور مرزا کہتا ہے کہ میں اس کے متعلق پازیٹیو نظریہ رکھتا ہوں۔ اگر کوئی اور کسی عبارت کی تعویل کرے اور دفاع کی کوشش کرے تو مرزا کہتا ہے کہ یہ اس کا بھی بنیادی عقیدہ ہے۔ تو جب مرزا مختار سقفی کی ان عبارتوں اور دعووں کے باوجود اس کا دفاع کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کے متعلق پازیٹیو نظریہ رکھتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزے کا بھی یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ غیر نبی پر اب وحی نازل ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ، اور حضور علیہ السلام کے بعد بھی اب کسی کے پاس جبریل علیہ السلام آ سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ پھر مرزے کا بنیادی عقیدہ سمجھا جائے گا، اور یہ بات ہم خود مرزے کے اصول کے مطابق کر رہے ہیں۔ باقی مرزے نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختار سقفی کے ماننے والوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت خود مرزے کے اصول کے مطابق بھی اس کی سند صحیح نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پھر یہ ہوگا کہ مختار سقفی کے جو ماننے والے تھے ان کے پیچھے اگر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیں پڑھی ہیں، اگر اس روایت کو صحیح بھی مان لیا جائے تو پہلے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جو ماننے والے تھے وہ مختار سقفی کو نبی بھی مانتے تھے، اور اس چیز کا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتہ تھا کہ یہ اس کو نبی مانتے ہیں، پھر انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، تو پھر تو بات بنے گی۔ جبکہ مختار سقفی نے یہ جو دعوے کیے تھے یہ اپنے خاص لوگوں کے سامنے کیے تھے، اور بعد میں یہ دعوے پھر ایسا ایسا مشہور ہوتے گئے، اور جن کو پتہ چلتا گیا وہ چھوڑتے گئے۔ جس طرح مرزا غلام قادیانی دجال کے دعوے بھی شروع میں اتنے واضح نہیں تھے اور لوگ اس کو اچھا سمجھتے تھے، بعد میں جب اس کے دعوے کھلنا شروع ہوئے اور واضح طور پر یہ سامنے آنا شروع ہوا تو اس کے بعد پھر لوگوں کو اس کی حقیقت پتہ چلی۔ تو مختار سقفی کا حال بھی یہی تھا، اس لیے مرزا اس روایت کا سہارا نہیں لے سکتا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ وہ اس کے ماننے والوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ ایک تو وہ روایت خود مرزے کے اصول کے مطابق ضعیف ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے متعلق یہ بھی کہیں ثابت نہیں ہے کہ ان لوگوں نے مختار سقفی کو نبی مانا تھا یا ان کو پتہ تھا کہ مختار سقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، ایسی کوئی بات کہیں ثابت نہیں۔ بہرحال زبردستی اس روایت کا سہارا لے کر یہاں مختار سقفی کا مرزا
مرزے نے دفاع کیا ہے، حالانکہ صحیح سند کے ساتھ ہم اس کے دعوے دکھا چکے ہیں۔ مرزے کا یہ رویہ تھا اپنے بابے کے متعلق، اور پھر مرزے نے مختار سقفی کو بچانے کے لیے آخری جو سہارا لیا وہ یہ کہ اس طرح کے دعوے تو صوفیاء کی طرف بھی منسوب ہیں اور اس طرح کی عبارتیں صوفیاء کی بھی موجود ہیں، اس طرح کی بات کر کے اس نے مختار سقفی کو بچانے کی کوشش کی۔ لیکن جب صوفیاء اولیاء کی عبارتوں کی بات آتی ہے اس وقت مرزے کا رویہ کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ سن لیں۔ عزت اور عفت کی انہوں نے پرواہ نہیں کی، اپنے بابے کو بچاتے بچاتے اپنا بھی ایمان داؤ پہ لگا دیا۔ بابوں کو بچانے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایمان سے بھی جاتے ہیں۔ اگر مرزا اپنی اس بات میں مخلص ہے تو پھر مرزے سے ہمارا سوال ہے کہ تو نے اپنے بابے مختار سقفی کو بچانے کی کوشش کیوں کی؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ لوگوں کا ایمان بچانا ہے پہلے بابے مارنے ہوں گے۔ مختار سقفی کو تو نے مارا نہیں، تو کہتا ہے میں اس کے متعلق پوزیٹیو نظریہ رکھتا ہوں، یہ کیا دوہرا معیار ہے؟ یہ منافقت کیوں کی جا رہی ہے؟ اور میں نے تو ان کو بتا دیا میں تو کو بابا نہیں چھڑنا، جس نے میرے نبی کے ساتھ غداری کی ہے نا میں نے اسے بالکل نہیں چھوڑنا۔ اگر مرزا اپنی اس بات میں مخلص ہوتا، منافق نہ ہوتا تو مختار سقفی کا دفاع کبھی نہ کرتا۔ یہ دعویٰ کرنا کہ میرے پاس جبریل آتے ہیں اور یہ دعویٰ کرنا کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، کیا یہ نبی کے ساتھ غداری نہیں ہے؟ یہاں مرزا کیوں دفاع کرنے لگ گیا؟ یہاں کیوں گونگا شیطان بن گیا؟ یہاں کیوں کہنے لگ گیا کہ میں مختار سقفی کے متعلق پوزیٹیو نظریہ رکھتا ہوں؟ یہاں صوفیاء کی عبارات کا سہارا کیوں لینے لگ گیا؟ مرزا اگر مخلص تھا، منافق نہیں تھا، تو مرزے کو تو چاہیے تھا بڑھ چڑھ کر کہتا کہ میں مختار سقفی کو نہیں چھوڑوں گا، اس نے نبی کے ساتھ غداری کی ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن مرزا وہاں گنگا شیطان بن گیا، بلکہ دفاع کرنے لگ گیا۔ پڑھے کہتے ہیں انجینئر صاحب بابوں کے خلاف اتنے کیوں ہیں؟ بھائی میں سمجھتا ہوں قرآن و سنت سمجھانے کے لیے پہلے بابے مارنا ضروری ہے۔ یہ تزکیہ نفس ہے، پہلے تزکیہ ہوگا، وَيُزَكِّيهِمْ، پھر اس کے بعد ہوگا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ پہلے دلوں کی صفائی کرنی ہے، اس کے بعد کتاب و حکمت ان کو سمجھ آئے گی، کتاب و سنت ان کو سمجھ آئے گا، ادروائز آپ ان کی تطہیر نہیں کر سکتے، سیدھی سی بات ہے۔ اس منافق آدمی سے کوئی پوچھے اگر واقعی تو اپنی بات میں مخلص ہے، مختار سقفی کو تو نے بچانے کی کوشش کیوں کی؟ اس کو کیوں نہیں مارا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ پہلے بھی ایک لفظ کہہ چکے ہیں، تواڈے بابے، یعنی مطلب یہ ہے اس کو اوپر سے اس کے ابوں کا جس کے متعلق آرڈر آئے گا یہ اس کی مخالفت کرے گا۔ مختار سقفی کے متعلق چونکہ اس کے ابوں کا آرڈر یہ ہے کہ اس کی مخالفت نہیں کرنی بلکہ دفاع کرنا ہے، اس لیے اس کا دفاع کرتا ہے۔ ورنہ اگر یہ اپنی بات میں مخلص تھا تو مختار سقفی کو مارنا چاہیے تھا نا، اور کہنا چاہیے تھا اس کو کہ جی قرآن و سنت کو اگر سمجھنا ہے تو مختار سقفی کو بھی مارنا پڑے گا، لیکن نہیں، مجال ہے کہ یہ اس قسم کی بات مختار سقفی کے متعلق کہہ جائے۔ یہ زخم میں نے آپ لوگوں کا اتنا چھیلنا ہے کہ یہ کینسر بن جائے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ان لوگوں سے بچ جائیں۔ یہ جملہ مختار سقفی کے متعلق مرزا کبھی نہیں بولے گا، کیونکہ مختار سقفی اس کا اپنا بابا ہے اور اس کے ابوں کا اس کو آرڈر ہے کہ مختار سقفی کا دفاع کرنا ہے، اس کی مخالفت نہیں کرنی، چاہے اس نے جتنے بڑے بڑے دعوے کر رکھے ہوں۔ اس لیے یہ کہتا ہے مختار سقفی کے متعلق میں پوزیٹیو نظریہ رکھتا ہوں۔ ابھی تو ہم نے اس کا ایک بابا پیش کیا ہے، اس طرح کے کئی بابے اس کے پیش کیے جا سکتے ہیں، جن میں سے ایک خمینی ہے اس کا بابا۔ خمینی کے متعلق اس طرح کی باتیں جو اس نے اولیاء کے متعلق کی ہیں، کبھی بھی اس طرح کی باتیں خمینی کے متعلق نہیں کی۔ اسی طرح اور بھی اس کے کئی سارے بابے ہیں، مالک اشتر ہے اور دیگر کئی سارے ہیں۔ فی الحال ہم نے ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ اب دیکھیں مختار سقفی کو بچانے کے لیے یہ انداز کہ جی صوفیاء کے اندر بھی اس طرح کی عبارتیں مل جاتی ہیں، اس طرح کے دعوے ان کی طرف بھی منسوب ہیں۔ مختار سقفی کو بچانے کے لیے صوفیاء کی باتوں کا سہارا، جب صوفیاء کی بات آئی وہاں اس نے یہ نہیں کہا کہ جی اس طرح کی باتیں مختار سقفی نے بھی کی ہیں، جب اس کا میں دفاع کرتا ہوں، پوزیٹیو نظریہ رکھتا ہوں، تو صوفیاء کے متعلق بھی میں پوزیٹیو نظریہ رکھوں گا۔ نہ بالکل نہیں۔ وہاں صوفیاء کے متعلق جو لہجہ اس نے اختیار کیا وہ آپ کے سامنے آ گیا کہ جی ان کو مارنا پڑے گا اور ان کو میں بالکل نہیں چھوڑوں گا اور زخم چھیلتا رہوں گا، کینسر بنا دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ اس ایک نمونے سے آپ سمجھ جائیں کہ مرزا منافق ہے، اس کے اندر انتہا درجے کی بددیانتی ہے اور یہ انتہا درجے کی فرقہ واریت پھیلا رہا ہے۔ دعوے اس کے یہ ہوتے ہیں کہ ہم تو ایک ہی اصول رکھتے ہیں سب کے لیے، لیکن منافقت اتنی اس کے اندر موجود ہے جس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے ہم پیش کر چکے ہیں۔ اور مختار سقفی کے متعلق ابھی تو ہم نے ایک دو روایتیں پیش کی ہیں، ورنہ اور بھی کئی ساری روایات اس طرح کی پیش کی جا سکتی ہیں۔ مثلا طبقات ابن سعد میں صحیح سند کے ساتھ یہ موجود ہے کہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر مختار سقفی پر لعنت کی تھی۔
لیکن مرزا مختار سقفی کا کس طرح دفاع کر رہا ہے اور کہتا ہے میں اس کے متعلق پازیٹیو نظریہ رکھتا ہوں، اور ادھر دعوے یہ ہیں کہ میں جی کوئی بابا نہیں چھوڑوں گا قرآن و سنت کے خلاف، جو آئے گا میں زخم چھیلوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ یہی فرقہ واریت ہے، یہی دوہرا معیار ہے، یہی منافقت ہے۔